اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور ان کتابوں پر کہ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسولوں پر والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر کہ جو اللہ نے نازل کی من قبل ان سے پہلے ومن یکفر باللہ اور جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرے گا اللہ کا انکار کرے گا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا وکتبہ اور اس کی کتابوں کا انکار کرے گا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرے گا والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا فقد ضل پس تحقیق قرآن کا فتویٰ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تحقیق پکی بات ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ بھی تھوڑا نہیں ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں جا پڑا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا یعنی مرتد ہو گئے ثم آمنوا پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر وہ اپنے کفر میں ہی پکے رہے اور بڑھتے رہے تو لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ لیغفر لهم اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مغفرت نہیں ہے ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا سورۃ النساء سپارہ نمبر 5 اور قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے آیت نمبر 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا ان دونوں آیات کا ایک درس تو پہلے گزر چکا ہے اور آج جو ہے اس کا دوسرا درس ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب ہو کے ایمان لانے کا کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لے آؤ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر انہی سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہاں میں نے مفسرین کی 3 تفسیریں ذکر کی تھیں پچھلے درس کے اندر کہ پہلی تفسیر میں کہ آمنو سے عام مومنین مراد ہیں اور آمینو کا جو حکم ہے وہ غیر مخلص مومنوں سے کہ ہر ایک کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا تو جو غیر مخلص ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کو تقویت دو ایمان کو مخلص کرو مخلص طریقے سے ایمان لے آؤ اور دوسری تفسیر کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا الست بربکم کیا تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بیک وقت کہا قالوا بلا اے اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو دنیا میں انسان جو ہے اس میں کمزور ہو گیا ہے اللہ کی ربوبیت کو بلا چکا ہے اللہ کو رب مانتا ہوتا تو اللہ کے حکم بھی مانتا تو حکم نہیں مان رہا اس کا مطلب ہے کہ رب ماننے میں بھی کمی ہے تو اس لیے ازل میں جو اللہ نے ان کو کہا تھا اب اسے دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ازل میں تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو تو اب اس مادی دنیا میں پہنچ کر اس جہان میں پہنچ کر بھی مجھ پر دل و جان سے ایمان لاؤ اور تیسرا جو ہے عام مفسرین جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اس خطاب کے مخاطبین میں تمام اہل ایمان شامل ہیں اور آمنو کا مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اس ایمان پر مداومت اختیار کرو اور اس میں خلل نہ آنے دو اس کو آگے لے کے جاؤ موت تک کہ کوئی پتہ نہیں ہے آج ایمان والا ہے تو کل کیا حالت ہوگی جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث بھی میں نے بیان فرمائی حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ایسی حرکت کر دے گا کہ شام کو کافر بن جائے گا شام کو کافر تھا تو صبح مسلمان ہوگا تو اس لیے تیسری توجیہ جو مفسرین نے فرمائی وہ یہ ہے اور پھر ایمان باللہ سب سے اصلاح کے بنیادی اصول ایمان ہے تو ایمان کے آگے شاخیں ہیں جزیات ہیں تو ان میں سے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لاؤ آمنو باللہ
اس کی تشریح ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح ایمان لاتے ہیں اللہ کی صفات پر بھی ایمان لایا جائے. دوسرا ایمان بالرسول و رسول ہی، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور میں نے رسول کی تعریف کی تھی کہ علم عقائد میں ہے بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام الی الناس. رسول وہ انسان ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں، مبعوث کرتے ہیں. تو اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے. آج ایمان کا تیسرا جز ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، ایمان بالکتاب، کتابوں پر ایمان. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا. یعنی یہاں ایک تو مراد قرآن مجید بھی ہے، دوسرا الکتاب سے مراد جنس کتاب ہے. مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاؤ. مفسرین اکرام نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے. صحیفے اور کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کم و بیش جو انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1,24,000. یہ کم و پیش انبیاء اور رسولوں کی تعداد ہے، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب نبی تھے. رسول میں نے بتایا تھا اسے کہتے ہیں جس کو نئی رسالت دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو، کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ دیا گیا ہو. اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے انبیاء کی کتابوں کو لے کر آگے تبلیغ کر رہا ہو، وہی احکام آگے چلا رہا ہو. اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان میں سے ہزاروں ایسے انبیاء گزرے ہیں جو صرف موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی تو اسی تورات کی آگے تبلیغ کرتے رہے. تو نبی عام ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے رسولوں کی شریعت کو، ان کے احکامات کو، ان کے قوانین کو، ان پر اترنے والی کتاب کو یا صحیفوں کو لے کے آگے تبلیغ کر رہا ہو، آگے اس کی دعوت دے رہا ہو. اور رسول وہ ہے کہ جس پر خاص شریعت نازل ہو. تو یہاں کتابوں پر ایمان لانا، تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مفسرین نے ذکر فرمایا کہ آخر کتابیں اور صحیفے کتنے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ 104 کتابیں اور صحیفے نازل، جن میں سے 4 تو کتابیں عظیم کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل شدہ عظمت والی بڑی کتابیں ہیں، جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ 4 تو عظیم آسمانی کتابیں، تفصیلی کتابیں. باقی جتنے بھی ہیں وہ صحیفے. ان میں سے 39 صحیفے جو ہے وہ موجودہ جو بائبل ہے اس بائبل میں اب بھی موجود ہے، 39 صحیفے. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بھی صحیفے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اتارے گئے. اب جو موجودہ ہیں ان میں سے کچھ تو صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر و تبدل کر دیا، تحریف کر دی، کتابوں کو بدل دیا، احکام الٹ پلٹ کر دیے، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس میں کتابیں جو ہے وہ تبدیل کر دی. جو حکم اچھا نہیں تھا اس کو کاٹ دیا، جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا. تو اس لیے اب جو ہے وہ اکثر صحیفے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ آسمانی کتابیں ہیں، اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں اور اب بھی ہے. لیکن تحریف کا عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ یحرفون الکلم، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں تحریف کر دی. نبی دنیا سے چلے گئے، جب کتاب کی ذمہ داری ان پر آئی، ان کے ربانیین پر آئی، ان کے علماء اور رہبار پر آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چند ٹکوں کی لالچ میں اور ثمنن قلیلا، تھوڑے سے جو ہے پیسوں میں انہوں نے کتابوں کو خریدنا اور فروخت کرنا شروع کر دیا، اور اس میں تغیر و تبدل کر دیا، لوگوں کی آسانی کے لیے حکم بدلنے شروع کر دیے. اور جو ہے
کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے، چونکہ آخری کتاب، آخری شریعت، آخری نبی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی بھی حفاظت فرمائی اور اس کی کتاب کی بھی حفاظت فرمائی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ پہلی کتابیں تو ہم نے ان کے علماء اور رہبانیین کے والے کی، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ میری اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ میں نے اس کو قیامت تک کے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے میں نے خود اس کو نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، وانا له لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، تو آج پوری دنیا میں قرآن محفوظ ہے۔ تو بہرحال آسمانی کتابوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، جو اپنے رسول پر اس نے نازل کی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لانا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والے تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ایمان قرآن سب پہ پڑھتا ہے، صرف ایک نبی کا انکار کر دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نہیں مانتا، یا ان کی کتاب کو نہیں مانتا، وہ آسمانی کتاب نہیں تھی، تو یاد رکھیں وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کہ یہ ایمان کے جز بیان ہو رہے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر صحیح ایمان لائے، اللہ کے ساتھ گڑبڑ نہ کرے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی صفات پر ایمان لائے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو ہی شرک آئے گا توحید جائے گی۔ توحید تو وہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ شرک کی نفی ہے، جگہ جگہ توحید کا بیان ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی ذات جیسی دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات جیسی کوئی کسی کے اندر صفت نہیں ہے۔ مختار کل وہ ہے، سب بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، نافع اور ضار وہ ہے، پورے نظام کو چلانے والا وہ ہے، خالق و مالک وہ ہے، اور اسی طرح جو ہے متصرف فی الامور، ساری چیزوں میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یعنی یہ توحید ہے۔ اور اسی طرح اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ 3 گویا کہ 4 جز ایمان کے ذکر فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو ان چیزوں کا کفر کرتے ہیں، کفر اور اس کا صلہ بھی ذکر فرمایا۔ ایمان کے مقابلے میں کفر کی جزیات بھی بیان فرمائی، پھر اس کا صلہ اور نتیجہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو شخص اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان نہیں لاتا، اس کا صلہ اور نتیجہ آخر میں بیان ہوگا بھی آخر میں۔ اچھا، ہمارے اندر بھی کئی طبقے موجود ہیں۔ ایک طبقہ جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے عقیدہ بدا، باقاعدہ عقیدہ امامت کی طرح، جس طرح یہ 12 امام مانتے ہیں، اماموں کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، کہ یہ حضرت علی، حسن و حسین، امام جعفر صادق، امام تقی، نقی علی نقی وغیرہ جتنے بھی امام ہیں، تو یہ سارے کے سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، تو وہی لانے میں اللہ نے وہی حضرت علی کی طرف لانی تھی تو آ گئی حضور علیہ السلام کی طرف، یہ باقاعدہ ان کے عقائد موجود ہیں۔ اور ساری دنیا کہتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اور آخرت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے تو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہ طبقہ کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن غلط کتاب، قرآن لکھنے والے صحابہ نے، جمع کرنے والے صحابہ نے جو ہے وہ غلط کاری کی ہے، اور انہوں نے قرآن کا بہت سارا حصہ شامل کیا ہے بیچ میں، اور بہت سا حصہ اڑا دیا ہے۔ تو 30 سپارے نہیں تھے، 40 سپارے تھے، 10 سپاروں جتنا قرآن انہوں نے جو ہے وہ خرد برد کر دیا ہے، یعنی عجیب طبقہ ہے۔ تو بہرحال
ومن یکفر باللہ، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ نے فرمایا اچھا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر. جیسے ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، قیامت بھی آنی ہے. تو یہ سارے ایمان ہیں. تو ایک ہے اللہ کی صفات میں سے اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ میں الذی خلق فسوا، وہ اللہ کی جس نے پیدا کیا پس اس انسان کو پھر برابر کیا. والذی قدر، پھر اس کی تقدیر لکھی اللہ نے. فہدا، پھر اس کی رہنمائی کی. تو تقدیر کو مقدر کرنے والا بھی خود اللہ تعالی. اور اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی چاہت اور مشیت سے ہو رہا ہے. تو جو آدمی تقدیر کا منکر ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. پرویز جو ہے منکرین حدیث جو ہے منکر تقدیر بھی تھا، وہ تقدیر کے منکر تھے. تو اسی طرح پہلے بھی جو ہے تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں جبریہ، قدریہ، معتزلہ، یہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ اللہ کی کسی ایک صفت کا منکر بھی کافر ہے. ومن یکفر باللہ، اللہ کا انکار کرنا یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرے یا اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، فرشتوں کا انکار کرنا بھی ایمان کے منافی ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا. یہ ایک لطیف مخلوق ہے اور بنی نوع انسان کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حد درجہ بلند و بالا ذات ہے. اس نے اپنا فیض انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اللہ کا پیغام فرشتے ہی انسان کے پاس لے کر آتے رہے، نبیوں تک وہی لے کر آتے رہے. اور اسی طرح بہت سے دنیاوی کام ہیں جو ہے کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، آسمان سے اترنے والے فرشتے ہیں، اور زمین و آسمان کا نظام سنبھالنے والے فرشتے ہیں، اور اسی طرح بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ نیچے آنے والے فرشتے ہیں، اور ہر طرح کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس نظام کو قائم کر دیا. تو اب جو آدمی، جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی ایماندار نہیں، ایمان سے نکل گیا. اور پرویز اور مشرقی یہ جو ہے ہمارے گزرے ہیں منکرین ملائکہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی جو اچھی صفت ہوتی ہے، کسی انسان میں اچھی چیز ہوتی ہے، اس کا نام ملائکہ ہے. اور جو غضبی صفت ہوتی ہے، غصے والی بری صفت، اس قوت کا نام شیطان ہے. تو ورنہ حقیقت میں فرشتے اور شیطان کوئی نہیں ہوتے. یعنی یہ دیکھیں قرآن کی واضح آیات. اور اب حضور فرما رہے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، میرے اوپر وحی لے کے آئے، فلاں مقام پہ جبرائیل آئے، فلاں جگہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، پھر یہ فرشتے، وہ فرشتے، پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے. اتنی واضح احادیث موجود ہیں. منکرین حدیث تو وہ پہلے ہی ہو گئے، حدیث کا انکار کر دیا. اب قرآن کی آیتوں میں تعویل کی. تو منکرین ملائکہ یہ لوگ موجود ہیں اب بھی، لیکن ان کا زور نہیں ہے. کراچی وغیرہ سندھ کی طرف ان کے کچھ مراکز بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ پرویز اور مشرقی یہ جو حضرات تھے، تو ان کا نظریہ جو ہے تو یہی ہے کہ اچھی صفت جو ہے یہ ملائکہ کہلاتے ہیں، بری صفت جو ہے وہ غضبیہ جو ہوتی ہے وہ شیطان کہلاتی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں. تو اس قسم کی ملحدانہ تعویلیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں ان کا انکار ملائکہ پر، اور ایسے شخص کے کفر پر یہ دلالت کرتی ہیں. تو بہرحال فرشتے اللہ کی لطیف مخلوق ہیں، اور ان کے اجسام بھی ہیں جن میں روحیں ہیں، ان میں ادراک کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، وہ پہچانتے ہیں، ہر حکم کو جانتے ہیں، اور ان کو بالفعل کمال حاصل ہے. اسی طرح شیطان کا وجود بھی موجود ہے،
ان میں سے ہر ایک کا جسم ہے اور روح بھی ہے، وہ بھی ادراک اور شعور رکھتے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں بالکل صراحتاً موجود ہے۔ لہذا ان کے انکار پر جتنی بھی تعویلیں کرنے والے ہوں گے وہ ملحد اور کافر شمار، چاہے وہ حج کریں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے وہ مسجدیں بنائیں، چاہے جو بھی کریں۔ تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر بھی بیان فرما دیا اور اس کا صلہ بھی بیان فرما دیا۔ تو اس میں بھی کفر باللہ اور کفر بالملائکہ، اللہ کا انکار کرے یا فرشتوں کا انکار کرے۔ اسی طرح آگے کتابوں کا انکار کتب، فرمایا جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایمان کے سلسلے میں کتاب واحد کا صیغہ استعمال کیا اور والکتاب الذی، اور یہاں کتب جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان پر کفر لازم آنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما اوتی النبیون من ربہم، ہر اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے جو نبی آخر الزمان پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے دیگر انبیاء اکرام لے کر آئے ہیں۔ تو تمام کتب سماویہ جو ہیں آسمانی کتابیں برحق ہیں، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور ہمارا ان پر سب پر ایمان ہے، اور ایمان صرف اس چیز پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں نازل فرمایا، یا دوسرے انبیاء پر جو کچھ نازل فرمایا۔ بعد میں اہل کتاب نے جو کچھ ڈال دیا ہے، جو تحریف کر دیا، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ان اصل کتابوں پر ایمان ہے جو نبیوں پر ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو کتابیں نازل فرمائی۔ تحریف جو ہے، رد و بدل جو ہے، کتابوں میں خرد برد تبدیلی جو ہے، یہ خود عیسائیوں نے بھی جو ہے تسلیم کی ہے۔ عیسائیوں کے الفاظ موجود ہیں کہ انجیل میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں۔ اب ایک بندہ کہے کہ ہماری کتاب میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں، تو بھئی وہ غلطیاں کہاں سے ہوئی ہیں؟ نبی سے تو غلطی نہیں ہوئی، اللہ سے تو غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے صحیح وحی بھیجی ہے، پھر نبی نے صحیح لکھوائی ہے، تو غلطیاں کہاں سے ہوئی ہیں؟ کہ تم ہی نے اپنی کتابوں کو خراب کیا۔ تو انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر کے بھی وہ کفر کا ارتکاب کیا۔ بعض کافر اور مشرک بھی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ تو وہ لوگ گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، تو فرمایا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس نے کتابوں کا انکار کیا تو وہ بھی ایمان سے گیا۔ تو اس لیے ہم نے نبیوں کا بھی انکار نہیں کرنا، اور اسی طرح تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے انبیاء پر اپنے اپنے دور میں نازل فرمائی تھی اور ان کی قوموں کی ہدایت کے لیے وہ کتابیں تھیں، تو وہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں اور سچ ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک انشاءاللہ ہو گیا۔ باقی انکار رسل ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا، رسولوں کا انکار اور آخرت کا انکار، یہ چند چیزیں اور بھی ہیں جن کے کفر سے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن جن کا زندگی کا ساتھی ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی، یا اللہ برزخ میں، عالم حشر میں، یا اللہ قیامت کے دن بھی اس کا ساتھی بنے گا۔ یا اللہ حدیث میں موجود ہے، یا اللہ قرآن کو ہر آن ہر لحظہ ہمارا ساتھی بنائیے، دوست بنائیے، قرآن سے محبت نصیب فرمائیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور سمجھنے، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو عقائد ہیں، عقائد کی محنت قرآن نے کی ہے، یا اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائیے۔ یا اللہ شرک سے، کفر سے، ارتداد اور مرتد ہونے سے، منافقت سے، یا اللہ اسی طرح جو ہے بدعات، رسومات، رواج سے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے، ہماری نسل و اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو بھی محفوظ فرمائیے۔
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائی، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائی، یا اللہ پریشان حالوں کی مدد نصرت فرمائی، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائی، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔